اپنی صحت تجھے دے دیتی لیکن بیٹا ماں مجبور ہے، تڑپتا دیکھتی ہے بیٹے کو لیکن اپنی صحت ٹرانسفر نہیں کر سکتی. تو دونوں ضروری ہیں، پیسہ بھی اور صحت بھی. فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے. اب میں دین اور شریعت سمجھانے کے بالکل قریب آ گیا، آخری بندے تک سر اٹھانا. دونوں ضروری ہے بھائی، پیسہ بھی اور صحت بھی. فرق یہ ہے پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے. یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں، عقیدے میں اور عمل میں. مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. ایک نعرہ مل کے بولو حیدری. اچھا میں سامنے کی مثال دوں. آپ یہاں اپنے علاقے کے کسی عالم دین کا نام لیں جی، شاہد نقوی صاحب. شاہد نقوی صاحب کو میں بھی جانتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے کلاس فیلو تھے. ایک عرصہ ہم اکٹھے پڑھتے. آپ نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا. ملاقات تو نہیں ہوئی، 20-25 سال ہو گئے ان سے. بہرحال شاہد نقوی صاحب کی مثال ہے. شاہد نقوی صاحب آپ کے شہر کے عالم دین ہیں. تو شاہد نقوی صاحب کے پاس ایک نوجوان آ گیا کہ مولانا میں لندن میں رہتا ہوں، آبائی علاقہ میرا ڈیرہ غازی خان ہے. میرے والد کا انتقال ہوا 40ویں کے مطلب ان کی وفات پہ آیا ہوں، ابھی 40واں گزرا ہے. والد میرے انتہائی نیک اور متدین مومن تھے، واجبات کے پابند. لیکن آخری زندگی کے 5 سال بیچارے اس قدر شدید علیل رہے کہ وہ ٹھیک سے طہارت نجاست کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے، یا بعض اوقات ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ نے مجھے سب کو ہی دے رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی 5 سال کی احتیاطاً قضا نمازیں پڑھا دوں اور 5 سال کے روزے بھی رکھوا دوں. اور جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو 1 سال بابا نے درخواست دی تو قرعے میں نام نہیں آیا، اگلی مرتبہ نام آیا تو صحت نے اجازت نہیں دی. بہرحال یہ کہ حج بھی ان کا رہتا. اور خمس و زکوٰۃ بھی میں نے ان کی ڈائری چیک کی. ایک دن باقاعدہ معین ہوتا تھا جب وہ خمس و زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب کر کے احکامات شریعت کے متعلق سہم سادات میں تقسیم کرتے تھے، سہم امام مراجع عظام تک یا مدارس تک یا جو اجازہ رکھتے ہیں ان تک پہنچاتے تھے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ غیر سادات مومنین غربا میں لینے لگی ہوتی تھی. بہرحال وہ بھی تو میں نے وہ چیک کیا تو 7-8 لاکھ روپے وہ بھی ان کے ذمہ باقی ہے. اور ایک بریف کیس انہوں نے قبلہ شاہد نقوی صاحب کی طرف بڑھایا کہ آغا جی اس میں کوئی 20-30 لاکھ روپیہ ہے تو مہربانی کر کے میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے، تو بابا کی طالب علموں کو کہہ کے 5 سال کی قضا نمازیں اور 5 سال کے روزے، اور جب سیزن آئے حج کا تو کسی کو مومن کو حج پر بھی بھیج دیجیے گا. خمس و زکوٰۃ بھی احکامات شریعت کے مطابق تقسیم کر دیجیے گا، اور بابا کے لیے دعا بھی کیجیے گا. تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو دے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں کوئی میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا سر اٹھانا. اللہ آپ جیسی نیک اولاد، اسی لیے حکم ہے نیک اولاد چھوڑ کے مرو، تابع دار اولاد چھوڑ کے جاؤ. اللہ رسول اور اہل بیت کی مطیع فرما بردار تربیت یافتہ نمازی روزہ دار واجبات اور شریعت کی پابند اولاد تربیت کر کے جاؤ. بیٹا نمازی ہوگا تو مرنے کے بعد تمہاری فکر بھی کرے گا. جو خطب دین ہے، جو خطب نماز ہے، وہ بابا کی کہاں فکر کرے گا، اس کو اپنا ہی نہیں پتا. حکم تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کے جاؤ. میں نے حدیث پیغمبر میں پڑھا ہے، میرے صادق پیغمبر ارشاد فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ایک مومن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. جب وہ دفتر اعمال پڑھے گا حیران ہو کے پوچھے گا پروردگار میرے نامہ اعمال میں اتنی کروڑوں نیکیاں، میں نے تو یہ نیکیاں زندگی میں کی نہیں تھی، میرے نامہ میں یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ کریم کی آواز آئے گی یہ صرف تیری نیکیاں نہیں ہیں، وہ تیری نیک تربیت یافتہ اولاد جو تو چھوڑ کے جن کی تربیت کر کے آیا ہے، نیکیاں انہوں نے کی ہیں، تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھی گئی ہیں. ایک ایسا بندہ بھی ہوگا جس کے نامہ اعمال میں جب دفتر اعمال اس کے سامنے کھلے گا وہ کہے گا پروردگار اتنے گناہان صغیرہ و کبیرہ میں نے تو زندگی میں کبھی ان کے لیے سوچا ہی نہیں تھا، کہ یہی نہیں ہے اتنے گناہ میرے نام اعمال میں کیسے؟ کریم کی آواز آئے گی یہ صرف تیرے نام اعمال نہیں ہے گناہان کبیرہ و صغیرہ، یہ وہ تیری بد کردار اولاد ہے، بے نماز بے روزہ دار اولاد ہے جو تو اولاد چھوڑ کے آیا تھا، جن کی تو نے تربیت نہیں تھی، تیرے اوپر واجب تھا. اس لیے کہ بچے جننا واجب نہیں ہے، ان کی تربیت کرنا واجب ہے. کرتوت ان کے ہیں جو تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ تو نے ان کی تربیت نہیں کی. اس بات پہ نعرہ آنا چاہیے تھا لیکن نعرہ لگا نہیں.
قوم ان باتوں پہ نعرہ لگائے گی تو نسل میں چینج اور تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر میرے جیسے طالب علم ہمت اور جرأت بھی کر کے آگے بڑھ کے پھر یہ میسج، یہ پیغام قوم کی نسلوں کو سدھارنے کے لیے بیان کریں گے جب ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال